نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، آپ ہمارے چینل پر یقیناً بہت ساری ایسی چیز دیکھتے ہوں گے جن میں ہم ایسی چیزیں لاتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آگے بات کرنے والا ویسے زور شور سے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک قسم کا اس میں دھوکہ ہوتا ہے اور ایک قسم کا یوں سمجھو ایک قسم کی خیانت ہے، پوری طرح بات کو بتایا نہیں جا رہا، چھپایا جا رہا ہے۔ ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی اور اکثر غیر مقلدین کی طرف سے ایسا ہوتا ہے۔ تو آج ہم پھر ایک اور غیر مقلد جو مشہور ہیں، انڈیا کے ہیں، ان کے جرجیس انصاری، ان کی ویڈیو لائے ہیں۔ اب اس میں آپ خود دیکھ لینا، پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھیں کس انداز سے بڑے زور و شور سے عوام الناس کو ایک قسم کا بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ پہلے آپ اس کی ویڈیو سنیں، پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم دل سے صراط مستقیم مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں 72 سڑکوں پہ چلنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں حنفی شافعی مالکی حنبلی شیعہ سنی ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ جو سیدھا راستہ ہو تیرا، تیرے حبیب کا، تیرا تیرے نبی کا، اے اللہ مجھے اسی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ جرجیس انصاری اہدنا الصراط المستقیم کا جو مفہوم بتا رہے ہیں یا اس کی تشریح کر رہے ہیں، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں 72 سڑکوں پر چلنے سے بچا لے اور ہمیں حنفی شافعی مالکی یعنی یہ جو مذاہب ہیں ائمہ اربعہ کی طرف جو منسوب ہیں، ان مذاہب پر ہمیں چلنے سے بچا لے، اس طرح کی یعنی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یعنی وہ صراط مستقیم پر چلا لے۔ اب آپ یہ تفسیر، یہ تشریح کسی کتاب میں آپ نہیں دیکھیں گے۔ بہت سارے بزرگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں، بہت سارے علم والے اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اہل علم لوگ گزرے ہیں جنہوں نے احادیث کی تشریح لکھی ہے، شرح لکھی ہے، بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملے گی، کوئی تفسیر نہیں ملے گی۔ لیکن اس دور میں، انگریز کے دور کے بعد پیدا ہونے والے فرقے میں یہ جرجیس انصاری ایک اور مفہوم نکال رہے ہیں قرآن پاک کی اس آیت کا اور اپنی طرف سے ایک تفسیر کر رہے ہیں بہرحال، لیکن آگے نہیں بتا رہے، کیونکہ آگے اگر بتاتے ہیں تو بات پوری واضح ہو جاتی ہے۔ آگے کیا نہیں بتا رہے، یہ جرجیس انصاری اپنی طرف سے ایک مفہوم نکال رہے ہیں کہ صراط مستقیم یہ ہے، کیا ہے کہ ہمیں حنفی مالکی شافعی یعنی ان سڑکوں پر چلنے سے اللہ بچا لے، صراط مستقیم پر چلا۔ اب آگے قرآن پاک کے اندر کیا ہے؟ قرآن پاک میں یہی سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ دیکھیں قرآن پاک میں بات کی وضاحت موجود تھی لیکن وہ بتایا نہیں۔ قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے جو ہم نماز میں مانگتے ہیں، وہ صراط مستقیم الذین انعمت علیہم، الہ العالمین جس پر تم نے انعام کیا ان لوگوں کے راستے پر۔ اب انعام یافتہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے یہ انعام یافتہ بندے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے ان انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنا صراط مستقیم ہے۔ ان کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگی جا رہی ہے کہ ان لوگوں پر جو انعام یافتہ ہیں۔ کون انعام یافتہ؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب صالحین کے راستے پر چلنا یہ صراط مستقیم ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ کیا اللہ کے نیک لوگ نہیں تھے؟ ویسے یہ کہتے ہیں ائمہ کو جو نا ان کا رد نہیں کرتے، برا بھلا نہیں کہتے۔ اب آگے سن لیجئے کیا کچھ نہیں کہا اس جرجیس انصاری نے، آپ حیران رہ جائیں گے، سنیں کیا کہتے ہیں۔ لیکن ان میں بڑے بڑے فرقے جانتے ہو کون سے ہیں؟ 4: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ اور آپ تعجب کریں گے، ابن ماجہ کی روایت پڑھیے، اللہ کے رسول نے یہ تو کہا کہ میری امت میں 72، بنی اسرائیل میں 72 تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، لیکن جب آپ نے صحابہ کو سمجھایا تو ایک سیدھی لائن کھینچ کر صرف 4 لکیریں کھینچی، 2 ادھر اور 2 ادھر۔ ان چاروں لائن پر اللہ کے نبی نے کیا لکھا؟ ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، اور سیدھی جو لائن کھینچی اس پر لکھا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے۔ یہ دائیں بائیں، یہ 4 سڑکیں جو ہم نے بنائی ہیں، یہ سب شیطانی راستے ہیں۔ ناظرین آپ نے سنا، کہتے ہیں کہ بڑے بڑے فرقے 4 ہیں، بڑے بڑے فرقے 4 ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے ابن ماجہ کی روایت بتا رہے ہیں کہ وہاں ایک خط کھینچی، لکیر کھینچی اور سائیڈوں سے 4 لکیریں کھینچی۔ اب یہ کہہ رہا ہے دیکھیں بھائی 4 لکیریں ہیں وہ گمراہ ہیں، ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، اور یہ جو ہے نا میرا راستہ ہے، ان ھذا صراط مستقیمہ، وہ درمیان والا ہے۔
اب اس گفتگو میں آپ دیکھیں خود اپنی زبان سے بھی کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑے فرقے 4 ہیں اور یہ گویا مان چکے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں۔ تو حدیث کے اندر جو لمبی لکیر آئی وہ تو صراط مستقیم کی ہے نا، اب جو سائڈوں سے نکلے وہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اب معلوم ہوا جو لکیر صراط مستقیم ہے وہ تو بڑی ہے، وہ یہ بھی نہیں ہے غیر مقلد، خود اپنے گویا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس پر جو ہے نا یہ اپنی طرف سے مفہوم لاتے ہیں کہ ان سے گویا یہ مفہوم نکال رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا 4 مذاہب ہیں، حالانکہ اس طرح کی کوئی جو ہے نا محدثین نے اس طرح کا مفہوم نہیں بتایا، اپنی طرف سے یہ بتا رہے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک دیکھیں دجل سے کام لے رہے ہیں، وہ یہ کہ اس میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ ان کو تو گمراہ کہہ رہے ہیں، ان کے راستوں کو سبیل الشیطان کہہ رہے ہیں، اور وہ جو صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یعنی اہل تشیع، اسے کچھ نہیں کہا، گویا اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو درست ہے، یہ ائمہ اربعہ والا دین جو ہے نا یہ غلط ہے۔ اب آپ بتائیں، دیکھیں اہل تشیع کے لیے نرمی اور احناف کے لیے سختی، اہل تشیع کو حق پر ثابت کیا جا رہا ہے اور احناف کو جو ہے نا وہ اس پر باطل ہونے کے فتوے جاری کیے رہے ہیں۔ اب کہہ رہا ہے یار آپ کو تعجب ہوگا، ہمیں تو تعجب ہوگا بھائی، ہمیں تعجب اور زیادہ ہوگا، وہ یہ کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے جب 72 فرقوں کا ذکر کیا، وہاں ایک بات عجیب اللہ کے رسول نے کہی کہ وہ جو سیدھے راستے پر ہوگا، ما انا علیہ وصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کے راستے پر تو غیر مقلد ہے نہیں، مجھے بتائیں صحابہ کی طرح جمعے کی 2 اذانیں دیتے ہیں، صحابہ کی طرح 3 طلاق کو 3 طلاق مانتے ہیں، صحابہ کی طرح 20 تراویح پڑھتے ہیں، بہت سارے مسائل آپ کو مل جائیں گے کہ یہ صحابہ کے طریقے پر تو ہے نہیں، صحابہ کے طریقے پر قطعاً نہیں ہے۔ آگے یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خود کہا کہ جب کثیر اختلاف دیکھو نا، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب دیکھیں سنت کا ذکر آ رہا ہے، سنت پر چلنے کا حکم آ رہا ہے، میری سنت پر، میرے صحابہ کی سنت پر۔ آپ کو تعجب یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے سنت کی تاکید کی، فرقوں سے بچنے کے وقت اپنے طریقے اور صحابہ کے طریقے کو جو ہے اختیار کرنے کو کہا، صحابہ کی یعنی خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کو کہا، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ جو قرآن و حدیث کا دعویٰ کریں گے وہی راہ راست پر ہوں گے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ آخری دور کے اندر یکون فی آخر الزمان، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دجالون و کذابون، دجالون کذابون، جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، جس طرح یہ دجل کر رہا ہے، جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کیا کریں گے؟ یأتونکم من الاحادیث، وہ تمہیں احادیث پیش کریں گے۔ اللہ کے رسول، اچھا وہ کون ہے اس دنیا کے اندر، اس وقت دنیا کے اندر کون ہے؟ یہی تو ہے نا کہ اپنی طرف سے کتنی تشریح اپنی طرف سے کر دی حدیث کی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے صاف صاف کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو احادیث پیش کریں گے۔ کیسی احادیث ہوں گی؟ بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو کبھی امام ابو حنیفہ نے نہیں سنائی، امام مالک و شافعی انہوں نے جو ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا، آج یہ مطلب نکال رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کو تو بڑی بات انشاءاللہ بخوبی سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ اس طرح سے باتیں، جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کا ذہن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم علماء کرام کی بات سنیں، ان سے جڑیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے جھوٹے بھی ہیں اور دجال بھی ہیں جو حدیث پیش کر کے بھی گمراہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایاکم و ایاہم، تم دور رہو، انہیں دور رکھو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تمہیں گمراہ نہ کر لیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ آخر میں سورۃ الفاتحہ میں بھی یہی کہنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب ہے اور جو گمراہ ہیں۔ اب یہاں تو گمراہوں کی لائن لگی ہوئی ہے نا، کبھی فلاں گمراہ ہے، کبھی غلام مصطفیٰ ظہیر گمراہ ہے، کبھی عمر صدیق گمراہ ہے، ناصر مدنی گمراہ ہے، کبھی جناب وہ شمشاد سلفی شیعہ ہو رہا ہے، یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے۔ تو ان گمراہوں کے راستے پر اللہ ہمیں بچا، وہ جو صالحین ہیں، نیکوکار ہیں، جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، حدیث کی خدمت کی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، خود بھی ان کی زندگی دین کے مطابق چلی، ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔